السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ تھوڑا سا ذرا ڈیفرنٹ ٹاپک پر ہے، اور جس طرح ہم پچھلے دنوں سے بات کرتے آ رہے تھے سیاست کے حوالے سے، یہ بھی سیاست ہے لیکن بین الاقوامی سیاست کا ایک حصہ ہے، اور وہ ہے کہ پچھلے 2 دن جو گزرے ہیں بڑے ٹینس گزرے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے دوست نام نہاد دوست امریکہ کی طرف سے بیان آیا کہ وہ اب جو پاکستانی ٹیریٹریز ہیں ان میں بھی آ سکیں گے اور اٹیک کریں گے۔ اس کے جواب میں پھر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے بیان آیا کہ اگر ایسا ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا اور ملک کا چپا چپا جو ہے اس کا دفاع کیا جائے گا۔ یہ جو ٹٹ فار ٹیٹ قسم کی اسٹیٹمنٹس آئیں، اس سے ایک جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے اس میں تھوڑی سی ٹینشن محسوس ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ جو عسکری حلقے ہیں وہ ٹینشن اس کو جو ہے وہ زیادہ فیل کر رہے ہیں۔ اور امریکنز نے یہ بیان کیوں دیا ہے، یہ اسٹریٹجی میں کیوں تبدیلی آئی ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم جو ہیں ان کی طرف سے بھی اس کی سپورٹ کا اعلان کیا گیا ہے، نیٹو نے کہا ہے کہ وہ آن بورڈ نہیں ہے، وہ اس طرح کا کام نہیں کریں گے۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے، اس کا آج ہم تجزیہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ بڑا ہی رچ اینڈ پرٹیننٹ پینل موجود ہے۔ سب سے پہلے تنویر احمد خان صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ تنویر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خالد عزیز صاحب، فرسٹ ٹائمر ہیں ہمارے ساتھ۔ خالد صاحب آپ کا خصوصی شکریہ، سابق چیف سیکرٹری سرحد ہیں، اور فاٹا اور NWFP کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ۔ ماریہ صاحبہ جو ہیں یہ نیوکلیر ایکسپرٹ بھی ہیں اور ڈیفنس انالسٹ بھی ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ ماریہ صاحبہ۔ اور ناظرین، یہ تو ہم بات کریں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعۃ المبارک، اور جمعۃ المبارک کے حوالے سے جو ہماری ایک روایت ہے وہ ہم آگے بڑھائیں گے، اور وہ ہے احادیث کی۔ اور احادیث کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک عطا فرماتا ہوں، مگر روزہ خالص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دیتا ہوں۔ اور سورہ جو الزمر ہے اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ میں اتنا اجر دیتا ہوں کہ جس کا حساب بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر آدھا ایمان اور روزہ آدھا صبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کا سونا عبادت ہے اور سانس لینا تسبیح اور دعا قبولیت و اجابت کا باعث ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے اس کے بدن میں خون، اس کی راہ بھوک سے تنگ کرو۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا کرو۔ لوگوں نے پوچھا کس طرح؟ فرمایا بھوک سے۔ اسی رمضان کے دوران بھی زکوٰۃ اور صدقات کا بھی ذکر آتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ضرور دو، اگرچہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں تو محبت بھری گفتگو ہی صحیح، کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یہ بھی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شر کے 70 دروازے صدقے کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان احادیث کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے ان سے گزارش ہے حسب معمول ناظرین کہ کم از کم ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیجیے گا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ درود شریف نہیں پڑھتے، آپ خود بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ تو آئی کین ایشور یو کہ میں جب آپ کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوتا ہوں تو میں یہ فریضہ انجام دے لیتا ہوں، لہذا آپ بھی دیجیے گا، کیونکہ یہی ہماری توشہ آخرت جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ تنویر صاحب، آپ سے جو سوال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ معاملات ہمارے جو امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ پچھلے 7 سال سے سلسلہ چل رہا ہے، یہ اچانک کیا ہوا امریکنز کو؟ ایڈمرل ملن کو اچانک یہ خواب آئی ہے کہ جناب اس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ اچھا خاصا ایک ٹیمپو بنا ہوا تھا۔ ہمارے چیف صاحب جو ہیں ان سے مل کے آئے اس شپ کے اوپر، ابراہیم لنکن کے اوپر، اور اس کے بعد ہم نے سوچا تھا کہ شاید معاملات جو ہیں وہ حل ہو گئے ہوں گے، لیکن اچانک ایسا بیان کہ جو کہ ہماری سوورنٹی کو بالکل خطرے میں ڈال دیتا ہے، اس طرح کا ایک بیان آنا، اور پھر ہماری طرف سے اس کا ظاہر ہے کہ ڈیفنس کے اوپر آنا بیان جو تھا وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، یہ کیوں ہوا آخر؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے بہت زیادہ کوئی حیرت نہیں ہوئی ہے، اور نہ میرے لیے یہ کوئی اچانک واقعہ ہوا ہے۔ ٹھیک، یہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور مسلسل جو وہاں ناکامیاں ان کی تقدیر میں ہیں، یہ اس کا شاخسانہ ہے افغانستان کی وجہ سے۔ جی ہاں، اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک جو ڈسپیئر ہے، مایوسی ہے افغانستان کے بارے میں، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ الیکشن ایئر ہے، الیکشن کا دباؤ ہے، اور ابھی جو آپ نے کہا اس کا بھی ایک پس منظر تو ہے۔ کوئی 3-4 مہینے پہلے مارچ سے
ایک مستقل لیکس ہو رہی ہیں نیو یارک ٹائمز کے اور واشنگٹن پوسٹ اور وال اسٹریٹ جرنل کے تھرو. اور وہ لیکس یہ تھی کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کے اندر بڑی زبردست بحث چل رہی ہے کہ یہ جو پریڈیٹر کے اٹیکس ہیں, ڈرونز کے اٹیک ہیں, یہ کافی نہیں ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ان کے سارے لٹریچر میں پاکستان اور افغانستان کو انہوں نے جوڑنا شروع کر دیا, ایک ہائفن ڈال دیا, افغانستان پاکستان وار. اور لیکس یہ تھیں کہ بحث یہ چل رہی ہے کہ دو گروہ ہیں, ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی ہے, دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہمیں سرحد کو عبور کر کے وہ جو ٹھکانے ہیں طالبان کے. یہ جو ڈویژن ہے یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگون کی ہے یا میرا خیال ہے کہ وہ ایک ممکن ہے اکراس دا لائن ہو, لیکن وہ ڈیلیبریٹ لیکس تھی, تیار کیا جا رہا تھا اپنی پبلک اوپینین کو, ہمارے ہاں کے لوگوں کو, اور حکومت پاکستان کو تنبیہ کی جا رہی تھی کہ یہ آ رہا ہے. اور اب اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو ایسکلیشن ہے وہ پلانڈ ایسکلیشن ہے. 10 جون کو ایک آپ کی فوجی چوکی پہ حملہ ہوا, 11 جوان شہید ہوئے. میزائلز تو مستقل 12 سال سے چل رہی ہیں, بلکہ ان پہ ہم پردہ ڈالتے رہے ہیں. کبھی ہم کہتے رہے ہیں کہ ہم نے کارروائی کی ہے, کبھی ہم کہتے رہے ہیں مشرف صاحب کے دور میں کہ یہ ان کی میزائل نہیں تھی, ہماری میزائل تھی. اس کے بعد میڈیا والے اس کو ایکسپوز کرتے رہے ہیں. اور اب جو ہوا ہے, اب انہوں نے ایک طرح سے روبیکان کراس کر لی ہے. اب انہوں نے ہیلی کاپٹر بورن فورس لا کے انگور اڈا پہ جو ایک ان کو لینڈ کیا ہے اور ڈیمونسٹریٹ کیا ہے ہمیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اور فاٹا کے لوگوں کو بھی کہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ اسپیشل فورسز کو لا سکتے ہیں. نیوی سیلز ہیں, ڈیلٹا فورسز ہیں, ہائیلی ٹرینڈ, اور وہ اپنی کارروائی کریں گی اور اس کے بعد ہم ان کو ریٹریو بھی کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی لاسز. یہ ایک ڈیمونسٹریشن ہوا ہے. یہ اتنا ڈرامیٹک واقعہ ہے جس پہ کہ افواج پاکستان کی طرف سے کور کمانڈرز کی بات ہوئی ہے, اور آرمی چیف نے پھر بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ انہیں قابل قبول نہیں ہے. یہ ایک ایسکلیشن کا پیٹرن ہے جس سے ساری صورتحال مجھے بدلتی دکھائی. ٹھیک ہے, اس پہ اسی ایسکلیشن کے حوالے سے خالد صاحب, آپ کا چونکہ اس صوبے کے ساتھ ایک بڑا تعلق ہے اور گہری نظر ہے آپ کی, ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب کی جس دن اوتھ ٹیکنگ تھی اس دن کارزئی صاحب آئے. کارزئی صاحب کے ساتھ انہیں بٹھا کے ایک بڑی عزت افزائی ان کی ہوئی, اور ان کو بٹھا کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے اوتھ لیا, اس کے بعد پریس کانفرنس بھی کی. ویری نیکسٹ ڈے وہ جاتے ہیں اور جا کے اسی اسٹریٹجی کو جو کہ ہم سن رہے ہیں وہ جا کے اس کی سپورٹ کا اعلان کر دیتے ہیں. انہیں یہ بھی خیال نہیں آیا کہ ایک دن پہلے پاکستانیوں نے مجھے اتنی عزت دی ہے, اور وہ ایک دن کے بعد وہ جا کے اسی سپورٹ کا اظہار کر رہے ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں 3 سال سے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ پاکستان پہ اٹیک کریں. تو یہ جو افغانستان کا رول ہے اس پوری سچویشن میں, اور خاص طور پہ کرزئی صاحب کا جو رول ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سچویشن میں اس کو ورسن کرنے میں ان کا بھی ایک کردار ہے؟ اسرار صاحب, یہ جو افغانستان کی سچویشن ہے, اگر اسے آپ ذرا تھوڑا پس منظر میں دیکھیں تو جو اب چیزیں رہنما ہو رہی ہیں, جو نظر آ رہی ہیں, اس کی کافی بیسز ہیں, اور یہ ایک دم نہیں ہوئی, اس کے بیک گراؤنڈ ہے. جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی اپنی سیکیورٹی ویکنسز جو ہیں ان کا بلیم جو ہے وہ پاکستان پہ ڈالا جا رہا ہے. اور اگر یہ جو بات کرتے ہیں کہ بھئی پاکستان سینکچریز دے رہا ہے یا پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں, وہ کتنے % آ رہے ہیں یہ کبھی کسی نے بیان کیا؟ اور اگر پاکستان سے لوگ جاتے ہیں, اگر آپ ذرا سوچیں تو ان کا رینج آف آپریشن کتنا ہوگا, 5 میل 10 میل. اندر جا کے جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ پاکستانی نہیں کر سکتا, نہ ہمارا قبائل کر سکتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ایک قسم کا بلیم شفٹ کرنا ہے ہماری طرف, اور اس میں حقائق جو ہیں وہ کم ہیں, اور یہ ایک سیاسی چل ہے. اور یہ میرا خیال شروع اس وجہ سے کی گئی کہ اب پاکستان میں جو سسٹم ہے اس میں تبدیلی آئی ہے, اور ایک نیا یعنی رول گیم جو ہے اسے اسٹیبلش کرنا ہے. اور وہ رول گیم اب اسٹیبلش ہوگی نیگوسیشنز کے تھرو. یہ مجھے نظر آ رہا ہے, یہ یعنی اس کے بہت سے پہلو ہیں, یہ جو اب وزیرستان میں اٹیکس ہوئے ہیں اور جگہ پہ ہوئے ہیں, لیکن اس کا جو اصلی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیگوشیٹ کیا جائے اور ایک نئے رولز آف گیم اسٹیبلش کیا جائے. کس کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے؟ یہ پاکستان کے ساتھ بات کریں گے, ضرور کریں گے, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم پہ حملے چلتے جائیں. کیونکہ اگر یہ ایسا ہوا
تو اس کی جو ڈی اسٹیبلائزیشن کا زون ہے یہ افغانستان میں بھی جائے گا, افغانستان بھی خراب ہوگا, ہمارے ٹرائبل ایریاز بھی خراب ہوں گے, اور امریکہ کے پاس اتنی فورسز نہیں ہے کہ اسے کنٹرول کرے. لیکن یہ اس میں میسج کیا ہے, کیا وہ چاہتے کیا ہیں کہ پاکستان سے کیا منوایا جائے, کہ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آل آؤٹ اس میں چلا جائے اور ہر چیز جو ہے وہ جھونک ڈالے؟ وہ یہ چاہتے ہیں غالباً کہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس کے مطابق پاکستان کام کرے. اب دیکھیں نا, پاکستان کی حکمت عملی جو رہی ہے, پاکستان کو کوئی فریڈم نہیں ملا کہ وہ اپنے قبائل کے ساتھ, اور یہ جو لوگ آج کل گورنمنٹ سے خفا ہیں ان سے گورنمنٹ بات کرے. باجوڑ میں جرگہ بلایا گیا 2007 میں, صبح 9 بجے پولیٹیکل ایجنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی, اور 8:30 بجے اوپر آ کے پریڈیٹر نے مدرسے پہ اٹیک کیا, جس میں 80 سے زیادہ جانیں ضائع ہوں. اسی طرح ساؤتھ وزیرستان میں ایگریمنٹس کے ساتھ پریڈیٹرز کا اٹیک کا آپ کو ایک بڑا کوریلیشن ملے گا. مطلب اس کا یہ ہے کہ پاکستان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے پوچھنے کے بغیر آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے. اب یہ جو ایونٹس انفولڈ ہو رہے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں, لبرٹی آف آپریشن. اس سے کوئی مقصد حل نہیں ہوگا, اس سے ایک میڈیا یا ایک اسٹریٹجی وہ اختیار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وہ بلیم کرنا چاہتے ہیں. پرابلمز اور ویکنسز افغانستان کے اندر ہیں. ہماری قبائلی علاقے میں ٹھیک ہے کچھ ہماری بھی ایشوز ہیں, لیکن اتنے حد تک نہیں ہے کہ آپ ایک بین الاقوامی فورس آ کے اس پہ حملہ کرے. یہ چیز جو ہے یہ بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں امریکن جارگن کے, جس طرح وہ کہتے ہیں کہ مائی وے اور ہائی وے, اگر آپ نے کرنا ہے تو ہمارے طریقے سے کریں, ادروائز پھر ہم اٹیک کریں گے اور جب بھی چاہیں گے اس طرح آپ کے. ہاں جی, وہ یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. اس میں اصل میں آپ اسے آپ ہسٹورک ویو میں دیکھیں تو 2002 میں 2004 میں ہمارے بعض آپریشنز نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان میں یو ایس فورسز کی پریزنس کے ساتھ ہوئے ہیں. اس میں کیمپس وغیرہ تھے وہ ہٹائے گئے, لیکن وہ پاکستان نے خود انہیں انوائٹ کیا تھا کہ آپ ہماری ایفرٹس آ کے دیکھیں. یہ جو کارروائی ہے یہ پاکستان کی ایگریمنٹ کے بغیر کیا جا رہا ہے, بائی فورس کیا جا رہا ہے, اور یہ بین الاقوامی قانون کے تحت اور انٹرنیشنل بین الاقوامی قانون کی بھی بات کریں گے. لیکن تنویر صاحب نے ایک ذکر کیا ماریا کہ جو نیو یارک ٹائمز وغیرہ ہیں, واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز کی جو کل کی سٹوری آئی ہے مارک میزیٹی کی, اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ جو سیکرٹ آرڈرز ہیں یہ ایشو کر دیے گئے تھے جولائی میں, اور جولائی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی ہی میں بامبنگ ہوئی تھی انڈین ایمبیسی ان کابل پہ. تو اس میں آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے امریکنز نے پاکستانی آئی ایس آئی کو انوالو کرنے کی کوشش کی تھی, اور اسی رپورٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ نہ صرف آئی ایس آئی کو پتہ تھا اس میں شامل ہونے کا, بلکہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی پتہ تھا, اور اتنا ریڈیکولس قسم کا انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ون کین ناٹ امیجن. آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو کو ریلیشن ہے, اور خاص طور پہ انڈیا کا امریکنز کے ساتھ, اور اسی ایک نیکسس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ جولائی میں ہی اگر یہ آرڈرز دے دیے گئے تھے تو یہ صاف چیز سامنے آ جاتی ہے کہ یہ اسی وجہ سے کیا گیا تھا اور انڈین پریشر کی وجہ سے کیا تھا. میرے خیال سے جی یہ بات مطلب بجا ہوئے گی کہنا کہ ہندوستانی پریشر جو ہے اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے, لیکن صرف یہ کہنا کہ صرف ہندوستانی پریشر کے تحت امریکہ نے یہ اٹیک پاکستان میں کیا یا یہ حملے پاکستان میں کیے ہیں, میرے خیال سے یہ ایک مطلب اٹ وڈ بی اوور سمپلیفیکیشن آف فیکٹس. بیکاز پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس وقت جیسے تنویر صاحب نے کہا الیکشن کے زمانے میں اور الیکشن کا ٹائم ہے, سو دے وانٹ ٹو شو اٹ ٹو دیئر پیپل کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, اور یہ کہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے افغانستان کے اندر وہ کامیاب ہے. لیکن ایک اور چیز جس کی ابھی خالد صاحب نے بات کی وہ یہ کہ جس وقت بھی پاکستان نے پیس ڈیل یا نیگوسیشنز یا جرکے کی بات کی, آپ نے امریکہ کی طرف سے پریڈیٹرز کا اٹیک دیکھا. اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے نقطہ نظر سے وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان کے اندر کسی قسم کا خاطر خواہ تبدیلی آئے. یہ اس کا مطلب یہ کہ وہ کاررزائی گورنمنٹ یا مور انکلوسیو گورنمنٹ ان افغانستان, دے ڈونٹ وانٹ دیٹ. اور اس کے اندر اگر آپ انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں افغانستان میں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پشتون قبائل اور پشتون علاقے کو کے جو مطلب سردار ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا اس گورنمنٹ کے اندر, اس گورنمنٹ کی لیجیٹمیسی کو انہانس کرنے کے لیے. اور امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ ان پشتون علاقے یا قبائل کو اور ان لوگوں کو لیجیٹمیٹ ایکسیس دی جائے جو انہوں نے لویا جرگہ کیا تھا افغانستان کے اندر, اور اس کے بعد مطلب جس طرح کی امید کی جاتی تھی کہ یہ سچ مچ ایک جمہوری نظام وہاں اسٹیبلش کریں گے, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نہیں کیا. اگر پاکستان میں مطلب پیس کے اوپر ایمفیسس ہوتا ہے یا جرگہ کی کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے
یا اس رول کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو دوسری طرف ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے. اس لیے آپ جب دیکھیں گے, اب آپ دیکھتے ہیں ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں کہ جی اس حملے سے امریکی ملٹریلی ان کو فائدہ کیا ہوا ہے. آپ آئے ہیں, آپ نے آ کے اٹیک کیا اور آپ چلے گئے. نہ آپ کے پاس لینڈ فورسز ہیں جس کی وجہ سے آپ نے وہ علاقے جو ہیں سیف گارڈ کیے ہیں, نہ آپ کے پاس لوگوں کی سپورٹ ہے کہ وہ ایریا جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں سے ملیٹنٹس چلے گئے ہیں اور یہاں مطلب سچویشن انڈر کنٹرول آ گئی. آپ نے کولیٹرل ڈیمیج کیا, آپ نے مطلب عام سویلینز کو مارا ہے. اس کے اندر مطلب جتنے بھی جو علاقہ ہے مطلب وہ بالکل مطلب بہت زیادہ وہاں ریزنٹمنٹ آئی ہے. اور یہ ان کی جو اگر سلسلہ چلے گا تو مزید ریزنٹمنٹ. جی دیکھیے ان کی جو بیسک ہائپوتھیسس یہ ہے, امریکہ کی جو ہائپوتھیسس یہ ہے کہ یہ جو پشتون ہیں ان کو آپ جو ہے اس کے اندر پیس سولوشن کے اندر ایک ان کی پاپولیشن کے مطابق حصہ نہ دیں, اور اس لیے کہ دے تھنک کہ جو ناردرن الائنس ہے اور جو کرزئی کی گورنمنٹ ہے جس میں ٹوکن ریپرزنٹیشن دے کے آپ پشتونز کو آپ افغانستان کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر پشتون آتے ہیں تو اور افغانستان پشتونوں کا ملک ہے تو سچویشن گراؤنڈ ریالٹی امریکہ کے لیے پہنچ جانا مشکل ہو جائے گی ہیں اور اس میں مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں امریکہ کے لیے. اس میں مزید بات کریں گے اور ناظرین ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس کی جو لیگل اور ڈپلومیٹک نوانسز ہیں ان کو بھی ذرا ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے آفٹر دس بریک. سو سی یو ان اے بٹ. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے اوور آل سینیریو, خاص طور پہ جو امریکہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے اسی والے سے. امریکہ کا ذکر ہے تو چلتے ہیں امریکہ اور بات کرتے ہیں ریناؤنڈ جرنلسٹ بیسڈ ان واشنگٹن ڈی سی انور اقبال صاحب سے. انور صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. انور صاحب, آئی ایم ریئلی سوری ٹو ویک یو اپ دیٹ ارلی. آپ سیری کر کے ابھی سوئے ہی تھے کہ ہمیں آپ کو جگا دیا, لیکن معاملہ ایسا ہے کہ ہم سب جاگ رہے ہیں اور ابھی ہماری جو قوم ہے اس کو مزید جاگنا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جہاں پہ ہیں وہاں پہ عجیب عجیب قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. میں نیو یارک ٹائمز دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جولائی میں آرڈرز دے دیے گئے تھے, سیکریٹ آرڈرز بش صاحب کی طرف سے. کہاں پہ جاتا ہوا معاملہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں آپ کے چونکہ وہاں پہ تعلقات بھی ہیں, لوگوں سے آپ آف دا ریکارڈ بھی بات کرتے ہیں, تو معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو بش انتظامیہ ہے وہ چاہتی ہے کہ جنوری سے پہلے کچھ حاصل ہو جائے اس کو. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ساری جو مہمات رہی ہیں وہ ناکام رہی ہیں. عراق میں بھی جو ایڈونچر کیا اس میں بھی کوئی ان کو کامیابی نہیں حاصل ہوئی. عراق افغانستان میں حالات کچھ بہتر ہیں لیکن بہرحال ان کی پوری طرح ان کے قابو میں نہیں ہیں. وہاں بھی اس سال اب تک 113 امریکی مر چکے ہیں. لہذا ایک ہی چیز رہے گی کہ کسی طرح اگر اسامہ بن لادن, ملا عمر یا کسی بڑے القاعدہ کے لیڈر کو پکڑ لیا جائے یا مار دیا جائے تو کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ بش صاحب نے اپنے دور میں القاعدہ کی لیڈرشپ کا خاتمہ کر دیا. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلسل جو ہے نا انہوں نے اچانک اپنی اس میں ایکٹیویٹیز میں اضافہ کر دیا ہے اور مسلسل دیکھیں متواتر حملے ہو رہے ہیں مختلف ٹھکانوں پہ. جہاں کہیں سے ان کو تھوڑی بہت بھی اطلاع ملتی ہے اس پہ وہ حملہ کر دیتے ہیں. تو اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگون دونوں جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں یا ان میں ڈفرینس آف اوپینین ہے, جس طرح کہ کبھی ہوا کرتا تھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتا تھا کہ ڈپلومیٹکلی کیا جائے اور پینٹاگون جو ہے وہ تھوڑا سا ان کا ہاکش بیہیویئر رہا ہے, تو ابھی بھی ایسا ہی ہے یا دونوں اکٹھے ہیں؟ ڈفرینس آف اوپینین تو آپ کو پتہ ہے یہاں جو ڈیسیشن میکنگ پروسیس ہوتا ہے اس میں ڈفرینس آف اوپینین تو ہوتا ہے, آپس میں ایک دوسرے سے ایگری کرتے ہیں, لیکن جب کسی بات کا اظہار کیا جاتا ہے, جو بات کہی جاتی ہے, تو پھر ساری ڈفرینسز کو سب چیز کو ختم کر کے جب سارے محکمے کسی فیصلے پہ پہنچتے ہیں تو کہتا ہے. لیکن یہ کہا یہاں جاتا ہے کہ یہ جو آتھرائزیشن ہے یہ بش صاحب نے دی تھی اور اس میں نہ صرف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بلکہ پینٹاگون کے لوگوں کو بھی ریزرویشنز تھیں, مگر جب ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا تو سارے ہی اس کے ساتھ ہیں. لیکن ابھی جو سچویشن ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی جو ہے یہ ان کے لیے فروٹفل ثابت ہو سکے گی یا بومرینگ کرے گی؟ نہیں, یہ تو کل واشنگٹن پوسٹ نے بھی یہ بات لکھی تھی کہ یہ جو پالیسی ہے فروٹفل ثابت نہیں ہوگی. اس میں ایک فائدے کی امید یہ ہے کہ شاید کوئی بڑا القاعدہ کا لیڈر مارا جائے یا پکڑا جائے, لیکن دوسری طرف جو اس سے سویلین ڈیتھ کی وجہ سے جو پاکستان میں اس کا جو ریئیکشن ہوگا اور افغانستان میں جو ہو رہا ہے وہاں بھی جس طرح سویلین مارے جا رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ کو فائدہ پہنچے گا الٹیمیٹلی,
اور ان کو نئے ریکروٹس نئے اور پاکستان میں ایک ریزنٹمنٹ آئے گی اور پاکستان کے ساتھ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ آلریڈی چل رہا ہے وہ مزید بڑھے گا. بالکل بالکل, یہ تو کہتے ہیں یہاں بھی میڈیا یہ کہہ رہا ہے. چلیں انور اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناؤ یو کین گو بیک ٹو بیڈ اور آپ انجوائے کیجیے گا انشاءاللہ, پھر آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین, ریناؤنڈ جرنلسٹ بیسڈ ان واشنگٹن ڈی سی, اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ کس طرح جا رہے ہیں, کیونکہ ڈفرینس آف اوپینین موجود تھا لیکن چونکہ جب فیصلہ کر لیا گیا تو پھر اس میں وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. اس میں جو ایک چیز تنویر صاحب جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو الائنس ہوتا ہے, جو ایلائز ایک دوسرے کے ہوتے ہیں, وہ تو تبھی بنتے ہیں جب ایک دوسرے کی سینسٹیوٹیز کا خیال رکھیں. تو ہم ایک دوسرے کے ایلائی ہیں, ہم فوز ہیں, ہم کیا ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. ایک طرف سے ہم طالبان کے خلاف لڑ رہے ہیں, طالبان بھی ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں, ہماری فوج کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. اب اگر امریکنز نے بھی شروع کر دیا تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ طالبان کا امریکہ کے ساتھ کچھ گٹھ جوڑ ہے پاکستان کو خدا نہ خواستہ ڈسٹیبلائز کرنے کا. جی, آپ کے سوال کی جانب میں آتا ہوں. میں تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہتا ہوں جو انور اقبال صاحب نے کہا ہے, وہ یعنی ان سے میں اختلاف نہیں, میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. انہوں نے زیادہ ایمفیسس یہ دیا ہے کہ الیکشن کی وجہ سے وہ ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ چاہتے ہیں. ہائی ویلیو ٹارگٹ تو تین ہی ہیں, اسامہ بن لادن, احمد ظواہری اور ملا عمر. میری جو ٹیک ہے, میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. یہ جو لیک ہوئی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا 22 جولائی کو, اس کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ سیمینٹکس کیا ہے, لینگویج کیا ہے. اس کا ساتھ سیمینٹک ہے اے نیو اسٹریٹجی فار پاکستان ڈیش افغانستان وار. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ تو ہاتھ نہیں آئیں گے, یہ وقت بہت کم ہے. اگر ہاتھ آ جائیں تو بہت لاسٹ منٹ پہ فائدہ ہو سکتا ہے الیکشن میں, لیکن وہ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ اپنا اقتدار چھوڑنے سے پہلے وہ ایک دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ جانے سے پہلے میں اسامہ بن لادن تو حاصل نہیں کر سکا, لیکن میں نے القاعدہ کی اور طالبان کی جو تنظیم نو تھی پاکستان, جس کا وہ اس کو میں نے ڈیکیپیٹیٹ کر دیا ہے. اور ان حملوں کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے, اور بہت کیلس یہ ہے, اس میں وہ فرینڈ آف فو کی بات آ جاتی ہے کہ یہ پریڈیٹر سے حملے ہوں یا فوجیں داخل کر کے کیے جائے. اگر 2 یا 3 ثانوی, سیکنڈری یا ٹرشری, تیسری لیول کے اگر کوئی کمانڈر ہے, قائدین ہیں, وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, ان کے کوئی اتنے بڑے کہ وہ اگر مارے جائیں, اور 2 یا 3 اور بے شک 20-25 خواتین اور بچے بھی ہلاک ہو جائیں تو کوئی بات نہیں. اس میں یہ ہوگا کیونکہ اس میں وہ ماڈل, امریکہ میں تھنکنگ بائی انرجی بہت ہوتی ہے, کیونکہ عراق میں امبر پروونس میں انہوں نے یہی ٹرائی کیا تھا کہ اسیسینیشنز کروائی تھیں, ٹارگٹ کلنگ کی تھی, اور وہ جو ایبسولوٹلی کہ وہ اگر لیڈرشپ ختم ہو جائے گی تو وقت مل جائے گا, اور اس لیے 3 جنوری کو جب وہ اقتدار منتقل کریں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے. تو یہ ہے. اب اس میں آپ کا سوال لیگیسی کو ذرا امپروو کرنے کی کوشش آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا میرا سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا بتائیے گا کہ الیکشن کی جو بات ہے, اگر وہ اس طرح کا کام کر بھی لیتے ہیں تو الیکشن میں کتنا ایک فائدہ ہو سکتا ہے اس بات کے اوپر؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ امریکن پبلک اوپینین آخر میں یہ سوئنگ سٹیٹس ہے نا, اب اس وقت 5 سوئنگ سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں, وہاں یہ جو کنزرویٹو ہیں, لبرل ہیں, ریپبلکن, ڈیموکریٹ, جو آپ کہنا چاہیں, وہ بالکل نیک ٹو نیک ہے. 5 میں سے اوہایو بھی ہے جس کے 21 الیکٹرل ووٹ, پچھلی دفعہ بھی وہی تھی. جی ہاں بالکل. اچھا, ایک تو یہ ہے. دوسرا میرا خیال ہے کہ ایک ان کا یہ بھی ہے کہ آئندہ جو بش صاحب یہ چاہتے ہیں, ہمارے ہاں بھی مشرف صاحب کی یہ کوشش رہی ہے کہ جو آنے والا ایڈمنسٹریشن ہے اس کے بھی ہاتھ باندھنا چاہتے ہیں, اس کو وہ اتنا پھنسانا چاہتے ہیں کہ جو ان کی تو آئیڈیولوجیکل بیٹل تھی. یہ 2 جو بزرگ ہیں, ایک کا نام جارج بش, دوسرے ٹونی بلیئر, انہوں نے تو آئیڈیولوجیکل جنگ لڑی. یہ ان دونوں گاڈز مین ان کے پیچھے ایونجلسٹس ہیں. اب یہ ہے کہ مکین کے ساتھ جو خاتون شریک ہے وہ بھی ایونجلسٹ ہیں, تو اس لیے خدشات بہت ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ آپشنز کو نیرو کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے ساتھ بھی ایک ٹینشن ہو جائے, اور ایک یہ جو جس کو وہ ایک لانگ 30 ایئر وار ہے وہ چلتی رہے. کوئی نیت نہیں ہے ان کی اس جنگ کو ختم کرنے کی. یہ ممکن ہے. We should be prepared for a long haul. We should be prepared for a long haul. You agree with it? Yeah.
ٹھیک ہے. Absolutely. اس میں مزید ایک بات جو میں نے کرنی تھی وہ خالد صاحب وہ یہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہا تھا کہ جس طرح تنویر صاحب نے کہا کہ مختلف چیزیں اگر ہوتی ہیں اور اس کی کاسٹ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان جیسے ایلائی وہ لوز کر بیٹھتے ہیں، جس کے بارے میں یہ میں دیکھ رہا تھا اسی سٹوری میں، اس میں انہوں نے امریکن آفیشلز کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ دے ول ناٹ نوٹیفائی ٹو پاکستان when they conduct limited ground attacks like the special operations raid last Wednesday in Pakistan, in a Pakistani village. They will not ask for its permission. They will just notify کر دیں گے لیکن permission نہیں لیں گے. اب یہ جو اگر سچویشن بنتی ہے جو کہ پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں لیکن اتنا بلیٹنٹلی نہیں ہوتا رہا ہے، تو یہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ اور ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے، اس کے لیے امبیرسنگ سچویشن میں نہیں ڈال رہی ہیں اس کو، دونوں کو؟ اسرار صاحب یہ آپ نے درست فرمایا کہ یہ ساری سچویشن کو دیکھنا چاہیے اور جو پاکستان کے اپنے جیو اسٹریٹجک جو پولیٹیکل مفادات ہیں انہیں پروٹیکٹ کیا جائے. اب یہ جو سلسلہ چل رہا ہے پریڈیٹر سے تو آلریڈی انہوں نے ساورینٹی وائلیٹ کی، لیکن اب نیکسٹ اسٹیپ پہ چلے گئے ہیں کہ جہاں پہ گراؤنڈ پہ فورسز آ رہی ہیں. اب اگر اسے آپ تھوڑا آگے پروجیکٹ کریں، اب تھوڑے دنوں میں اگر یہ آپریشنز چلتے رہے تو امریکن کیجولٹیز جو ہیں ان کا کافی امکان ہے. اگر امریکن بلڈ وہاں پہ وزیرستان میں یا کسی اور ایریا میں بھاگ گیا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ ایک تو یونائٹڈ اسٹیٹس میں جس طرح کی پبلک فیلنگز ہیں وہ عروج پہ پہنچیں گی اور اس کی وجہ سے یہ جو ایک ریبڈ بیہیویئر ہے جو ریشنل نہیں ہمیں دکھائی دے رہا، وہ ایک ٹیک اوور ہوگا. اگر وہ ٹیک اوور ہوا تو ایموشنلزم جو ہے وہ وہاں پہ چھائے گا اور جو ریزن ہے وہ پیچھے ہٹے گا. اب امریکہ کی جو سیاست ہے آج کل اسے یہ سپرسیڈ کرنا چاہتے ہیں تھرو دس اسٹریٹجی، کیونکہ اصلی ایشوز ان کے جو لوگوں کے ایشوز ہیں وہ اکنامک ہیں، ان کا تعلق اپنی لائیولیہوڈز کے ساتھ ہے. لیکن کیا ڈو یو ریئلی تھنک کہ امریکنس کی جو پالیسیز ہیں اس وقت انٹرنیشنل پالیسیز وہ بیسڈ آن ریزن ہے؟ وہ ان کے اپنے ریزن کے مطابق ہیں. اب آپ کا جو سوال تھا یعنی آپ دیکھیں ہماری اب جو اپنی جو ہماری ضروریات ہیں، جو ہماری اپنی سچویشن ہے، اس پہ کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں. نمبر ایک، ہمارے افغانستان سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، ہمارے انڈیا سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، ہمارے روس سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، چائنا سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. لیکن اب ہم ایسے ماحول میں پھنس چکے ہیں کہ یہ سارے جو ہمارے نیبرلی اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو چکے ہیں. اب کرم میں جو واقعات چل رہے ہیں وہاں پہ جو آج کل ریسنٹ آپریشنز ہوئے ہیں اس میں افغان فورسز کے لوگ بھی شامل ہیں، اریسٹ کیے گئے ہیں. اب وہ پاکستان فوج کے پاس ہیں، وہ اب کس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ نمبر دو، ہاں جی، نمبر دو، یہ افغانستان خود تو کر نہیں سکتا، اس میں اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ اب جو لینڈ روٹس نئے بنائے گئے ہیں، اب 4 دن قبل ایک نئے روڈ کا انوگریشن کیا گیا جو افغانستان کو چاہ بہا پورٹ جو ہے ایران کا اسے ڈائریکٹ لنک دیا گیا ہے. یعنی پاکستان سے یہ ساری سچویشن کو ڈی لنک کیا جا رہا ہے، پاکستان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. ہمیں جو ہے بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از اے کانسپریسی اور اس کے جو تانے بانے ہیں وہ کہیں اور تک جاتے ہیں. اسرار صاحب میں اسے کانسپریسی نہیں کہوں گا، ہر قوم جو ہے یا ہر نیشن جو ہے اپنے جیو اسٹریٹجک جو سچویشن ہے اسے پروٹیکٹ کرتی ہے. اب ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. لیکن ماریہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اسی سٹوری میں وہ یہ کوٹ کرتے ہیں ایک سینئر امریکن آفیشل کو، وہ کہتے ہیں کہ the situation in the tribal areas is not tolerable، اور وہ کہتے ہیں کہ we have to be more assertive, orders have been issued. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو orders have been issued and assertive یہ تو ایسے کریں جیسے ٹیکسس میں کوئی آپریشن کرنا ہے، ہمارے علاقے میں آ کے اس طرح کا آپریشن کرنا، what authority do they have actually؟ دیکھیں جی، جہاں تک لیگل اتھارٹی کی بات ہے وہ تو ان کے پاس ہے نہیں، جہاں تک انٹرنیشنل اتھارٹی کی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس کسی صورت میں ان کے پاس یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آ کے پاکستان کے اندر کھلا اعلان جنگ کریں. یہ کھلا اعلان جنگ کے مترادف ہے. اور جہاں تک بات آ گئی امریکی آپریشنز کی کس طرح کے آپریشن ہے، اس وقت امریکہ جنگ کر رہا ہے ایک طرز جنگ کی طرف، طرز جنگ کے اوپر، مطلب جو ایک دے آر فائٹنگ اگینسٹ اے میتھڈ، طرز جنگ کی طرف کے خلاف ہی جنگ کرنا چاہتے ہیں. تیسری بات، جہاں تک آپ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، یہ صرف پاکستان کے اوپر وہ نہیں ہے. اگر یہ آپ ان کی بلا محاذ آپ مان بھی لیتے ہیں کہ جی یہ بات مطلب یہاں اگر کریں گے آپریشن، اس کے بعد کیا یہ انٹرنیشنل ٹیررزم سے ڈیل کر سکتے ہیں؟
اور تیسری بات جو تنویر صاحب نے بات کی اور خالد صاحب نے بات کی، بات دراصل یہ ہے کہ یہ اس وقت صرف اور صرف اس بیسس کے اوپر ہے کہ پاکستان کے اندر جو عسکری سرکلز ہیں آپ کے اور آپ کی جو حکومتی سرکلز ہیں، دونوں اس وقت سچویشن کو گوج کر رہے ہیں کہ آیا ان کو کوئی اور سٹیپ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. لیکن کل اگر سچویشن اگر اسی طرح بڑھتی رہی تو آپ کی جو دونوں سرکلز ہیں، چاہے حکومت ہے چاہے آپ کی ملٹری ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گی، جبکہ بلکہ کہ جو چیف صاحب نے کہا ہے کہ صرف اسٹیٹمنٹ دینا کافی نہیں رہے گا. آپ سے عوام پوچھے گی کہ جی آپ آخرکار کچھ اور کیوں نہیں کرتے ہیں، اور کچھ نہیں تو یہ جو آپ کے پریڈیٹرز آ رہے ہیں آپ ان کو ہی مطلب سٹرائک ڈاؤن کریں. اور اگر آپ ان کو نہیں سٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ جو آ رہے ہیں، اگر صومالیہ کے اندر بلیک ہاک ڈاؤن ہو سکتا ہے اور وہ ساری دنیا میں نشر ہو سکتا ہے، تو آپ کے کیا خیال سے آپ ان کے جو یہاں ہیلی کاپٹرز آئیں اور آپ تو کے یہ جو لوگ مار کے اسٹیٹمنٹ آ چلے گئی ہے، اور خاص طور پہ جنرل اطہر عباس صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے بی بی سی کو دی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے، اور چیف صاحب کو بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو آرڈرز ہیو بین گیون. جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے آرڈرز دے دیے، اس طرح انہوں نے اپنی فورسز کو بھی آرڈرز دے دیے. اگر اس طرح کا کلیش ہوتا ہے، دیکھیں جی اس طرح کا کلیش تو اس وقت امریکہ کو وہ اس بات پہ جو ہے بینک کر رہے ہیں کہ ایک یہ نئی حکومت ہے پاکستان کے اندر، اس لیے ابھی سپٹمبر میں مطلب صدر صاحب جا رہے ہیں نیو یارک جائیں گے، اینڈ ہی ول بی اٹینڈنگ دا UN سیشن، اور مطلب US ایڈمنسٹریشن سے بھی ملیں گے. تو اس لیے آپ پریشر ڈالیں ان سے کہ جی دیکھیں ہم نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے آپ ہمیں بتائیں کہ نئے رولز آف ریگولیشنز کیا ہیں، جیسے خالد صاحب نے کہا. ایک تو یہ پریشر ڈالیں گے. دوسرا ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی پچھلے 7 سال میں پاکستانی عسکری سرکلز کے اندر اور آپ کے چیف کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جناب ہم ایک ہی جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن آپ کو دوبارہ اگر امریکہ یہ ری اورینٹ کرے گا کہ یہ جنگ کس لیے لڑ رہا ہے، تو پاکستان کو بھی یہ ری اورینٹ کرنا پڑے گا کہ یہ جنگ ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم اس کو کس طرز سے اس کریں. پوائنٹ پہ ہم پہنچ چکے ہیں میرا خیال ہے. تنویر صاحب، کیا واقعتاً ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ اب ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ امریکنز کے ساتھ ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے، کیسے ٹریٹ کرنا ہے ان کے ساتھ، اور کس طریقے سے اس وار آن ٹیرر کو ہمیں اون کرنا ہے یا ڈس اون کرنا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیے ایک حد تک تو اون کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ 7 سال کی جو لیگیسی ہے، جو وراثت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جنگ جو امریکن انویژن کے ساتھ شروع ہوئی، اب اس کا جو دھارا ہے وہ انہوں نے ہماری طرف ہی موڑ دیا ہے. تو ایک حد تک تو ہماری جنگ بھی بن چکی ہے، اس سے فرار ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اپنے لوگ اتنے خفا ہیں، اتنے ناراض ہیں کہ وہ ہمیں بھی ایک اینیمی کے طور پہ وہ تصور کر رہے ہیں. تو یہ تو صحیح. اب یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے، حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. دیکھیے ایک لمیٹڈ ریٹیلیشن تو ممکن ہے، ڈرونز کو گرانا کوئی بڑی بات نہیں، اور عین ممکن ہے جیسے خالد عزیز صاحب نے کہا کہ کوئی ایک عام کلیش بھی ہو جائے. وہ ضروری نہیں ہے کہ عام کلیش پاکستان کی ریگولر فورسز کے ساتھ ہو، وہ لوکل ٹرائبل کیجولٹیز ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت ہے، اور خالد عزیز صاحب فرما رہے تھے کہ وہ نئے رولز کی تلاش میں ہیں، میں اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں. ہمیں خود بھی نئے رولز کی تلاش ہونی چاہیے. ہمیں امریکہ سے ابھی ماریا نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب جائیں گے، اور یقیناً ان کی ملاقات ہوگی اعلیٰ ترین سطح پہ یونائٹڈ نیشنز کی سائیڈ لائنز پہ. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان سے بہت کھل کے بات کرنی چاہیے. میرا ہمیشہ سے یہ ایک شکوہ رہا ہے کہ جب سے ہم نے اپنے آپ کو جھونکا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں، ہم نے کبھی اپنی ایک ساورن ایکول پوزیشن کے ساتھ امریکہ سے بات نہیں کی. ہم نے ایک رشتہ جو ہے قبول کر لیا کہ وہ فیصلے کرتے ہیں، وی آر دا کمپلائنگ اسٹیٹ، ہم اس کو کمپلائی کرتے ہیں. اب یہ اس وقت جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی یہی چیز آپ کو مضمر دکھائی دیتی ہے، اس میں بھی یہی چیز پنہا ہے کہ اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا either you are with us or you are against us. ہم نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نئی اسٹریٹجی اختیار کر لی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ نئی اسٹریٹجی کے بنانے میں اور اس کو انفورس کرنے میں، ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ آرڈر دے دیے گئے ہیں، ہم سے انپٹ لی گئی ہے، ہم سے مشورہ کیا گیا ہے، ہمارے لیے جو اس کے مضمرات ہیں، جو کانسیکوینسز ہیں، ان کو فیکٹر کیا گیا ہے. میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ ہم ان سے دو ٹوک بات کریں کہ اگر یہ آپ پارٹنرشپ چاہتے ہیں تو پھر پارٹنرشپ کے لیے اس کے کچھ پری کنڈیشنز ہیں، لوازمات ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تاش کے پتے نہیں ہیں. دیکھیے 70 to 80% یہ آپ کو مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں، نیٹو کی جو سپلائز ہے
وہ آپ کے یہاں سے جا رہی ہیں. اور اس وقت پچھلے دنوں بہت ایک پروپیگنڈا کیمپین چلا تھا کہ رشیا کو آبادہ کر لیا گیا ہے. رشیا کے ساتھ تعلقات آج بہت خراب ہیں. جارجیا کے ساتھ جو ہوا ہے تو میں نہیں سمجھتا, میں نے رشیا میں نوکری کی ہے, کہ رشیا بہت کوئی دل کھول کے وہ ایک الٹرنیٹو روٹ, ان کو الٹرنیٹو روٹ ممکن بھی نہیں ہے, روٹ یہی ہے جو ان کے پاس ہے. تو آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپشنز ہمارے پاس بھی موجود ہیں. خالد صاحب کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس اگر سچویشن جو ہے ابھی جس طرح کی ہو رہی ہے, اور امریکنز جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھک ہیڈنس شو کر رہے ہیں, اور ہمارے جو کنسرنز اور سینسٹیوٹیز ہیں ان کا کوئی انہیں خیال نہیں ہے, تو ہمارے پاس کیا آپشنز رہ جاتی ہیں؟ ملٹری آپشنز ہیں یا ہمارے پاس ڈپلومیٹک آپشنز بھی ہیں؟ دیکھیں جی اسرار صاحب, اسے آپ ذرا کنسٹرکٹیولی اگر دیکھیں, یعنی پاکستان اگر کنسٹرکٹیو رول پلے کرے تو چاہیے یہ کہ امریکہ اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے انہیں بتا دیا جائے, اور انہیں وہ ریلائز کرتے ہیں کہ پاکستان کے اسسٹنس کے بغیر یہ جنگ نہیں ختم ہو سکتی. وہ اب پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں. اگر پاکستان ان کا ایک الائے ہے تو اسے خفا رکھ کے یہ جنگ لڑیں گے. اگر یہ صورتحال وہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے جو یو ایس آبجیکٹیوز ہیں اس علاقے میں وہ فیل ہو جائیں گے. جی پاکستان کو ایک دوست کی حیثیت سے لے کے چلانا جو ہے نہایت لازمی ہے, اور میری نظر میں اور بالکل ایک نیوٹرل ویو ہے کہ جب تک پاکستان کی فل کمٹمنٹ نہیں ہوگی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. پاکستان کے اپنے مفادات ہیں, پاکستان کی اپنی سیکیورٹی سچویشن ہے. پاکستان کوئی ایسا ویسا ملک نہیں ہے جی, ماشاءاللہ 170 ملین آبادی ہے, اور جو جس پوزیشن میں آج کل ہے پاکستان, کافی رول پلے کیا جا سکتا ہے. لیکن جو پاکستان کے ساتھ یو ایس کے تعلقات رہے ہیں اس میں کافی کمی ہے. اب دیکھیں جی جو سیکیورٹی ایکوپمنٹ ہے وہ ہماری ملٹری کو مہیا نہیں کی جاتی. بڑے عرصے سے وہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں انٹرسیپٹ, یہ جو ٹیلی کمیونیکیشنز وغیرہ ہیں اس کے جو ایکوپمنٹ ہے وہ دی جائے. اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں وہ شیئر نہیں کرتے, انٹیلیجنس شیئر نہیں کیا جاتا. پریڈیٹرز کا اگر آپ اٹیکس کا زون دیکھیں تو وہ ایک پرٹیکولر ایریا پہ کیے جاتے ہیں, اور آج کل جو کانسنٹریشن ہے ان اٹیکس کی, وہ جو پاکستان کے جو ریلیٹیولی جنہیں آپ دوست کہہ سکتے ہیں ان پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. یعنی وانا میں مولانا فقیر محمد وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان پہ اٹیک ہو رہے ہیں. اسی طرح جو دوسرے اب وہاں پہ لوگ ہیں جو پاکستان کی فورسز پہ اٹیک کر رہے ہیں ان پہ اٹیکس نہیں ہو رہے. باجوڑ پہ اب پاکستان ایئر فورس اور ملٹری جو ہے کافی یعنی اب تو حالات ذرا تھوڑے بہت سٹیبلائز ہوئے ہیں, لیکن آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے وہ حالات خطرناک تھے, وہاں پہ سپورٹ نہیں دی گئی. کنڑ میں جہاں پہ یہ وڈرال کر رہے تھے باجوڑ میں جو ٹرانس نیشنل ملیٹنٹس ہیں, وہاں پہ بلاکیج نہیں کیا گیا, وہ آ جا سکتے تھے. تو یہ کس چیز کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے؟ یہ کیسا الائنس کیسا ہے؟ اسی بات کے اوپر ماریا مجھے یہ پوچھنا پڑے گا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے ہم تھوڑا سا پہلے بات کر رہے تھے کانسپریسی کی, کہ یہ کوئی ایسی کانسپریسی ہے جس کا تعلق کہیں اور سے بنتا ہے, اور وہ چاہتے کچھ اور ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں, اور الٹیمیٹ جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کچھ اور ہیں. اس میں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ بھی کھٹکتا ہے ان کو. آپ کا چونکہ تعلق زیادہ تر نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے, تو اس میں آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ کیا کہتی ہے کہ کچھ اس کے ڈانڈے اس طرح بھی جاتے ہیں, ملتے ہیں اس بات سے؟ میرے حال سے اسرار صاحب آپ نے بہت ایک اہم سوال کیا. نہ صرف آپ کا نیوکلیئر پروگرام اور ایٹمی پروگرام ان کی نظر میں کھٹکتا ہے, بلکہ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کے خلاف کسی کھلے اعلان جنگ کی, یا کھلے اعلان مطلب جنگ کی جس کو وہ آگے آپریشن کو بڑھ سکیں. آپ دیکھیں گے 2001 سے لے کے مطلب 2008 تک مطلب مختلف امریکی نیوز پیپرز, مختلف قسم کی جو ہے آپ کو مطلب رپورٹس آئی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستانی نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کے اندر مطلب ٹیررسٹ کی پاسبلٹی ہے, انسائڈر آؤٹ سائڈر ایشوز ہیں. لیکن پچھلے 8 سال میں وہ یہ بات ثابت نہیں کر سکے کہ اس طرح کا کوئی اصل خدشہ ان کی مطلب سامنے نہیں آیا, نہ ان کو اس قسم کی کوئی خاص مطلب ایویڈنس ملی ہے جس کے تحت وہ اپنے کلیمز کو ویریفائی کرتے یا اپنے کلیمز کو بلڈ کرتے. سو وہ چاہتے ہیں کہ آپ, اور نہ ان کو یہ بات پسند ہے کہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی رہے,
کیونکہ اگر پاکستان میں اسٹیبلٹی رہتی ہے تو پھر سارا کا سارا جو فوکس ہے ٹینشن وہ واپس افغانستان جاتا ہے, واپس ان کی طرز مطلب جنگی طرز عملی کے اوپر جاتا ہے کہ انہوں نے آخر کار یہ مطلب ویدر اٹ از وائبل اور ناٹ, انہوں نے عراق کے اندر مطلب ٹوٹل ٹربل دے ہیو لیفٹ, ان افغانستان دے ہیو ڈن دس. اور جب آپ اس کو آپ آگے دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ جی آگے کدھر, آپ نے پوچھا کہ جی ہمارے پاس آپشنس کیا ہیں. پہلے آپشن تو ہمارے پاس جو اویلیبل یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس وقت ہمیں نیٹو نے کہا ہے کہ جی وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, آپ اس کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کریں. آپ کو ایک اہم فورس اور ایلیمنٹ اویلیبل ہے جو ریزنیبل بات کر رہے ہیں, آپ ان لوگوں کو واپس اکوموڈیٹ کریں. آپ نے صرف اور صرف فورس دی ہوئی ہے اس وقت یوز آف فورس کے اوپر کہ جی یوز آف فورس از دی اونلی آپشن. ہاؤ کین اٹ بی دی اونلی آپشن جہاں آپ کو نہ انٹیلیجنس آپ کے فیلیئرز ہیں, آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ کی انٹیلیجنس کس طرح کی ہے, آپ آ لگتے ہیں مطلب بے گناہ لوگوں کو مارنے کے لیے, اور اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ سب کچھ مطلب اٹ ول بی ٹیکن. لیکن خالد صاحب بات کر رہے تھے تو آپ بھی سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو وہ ایک ایسا ایلائی نہیں سمجھتے ہیں جو کہ ٹرسٹڈ ہو, وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں جی, بات اصل یہ ہے کہ آپ امریکہ چلے جائیں, آپ ان کے اینالسٹ سے مل لیں, آپ ان کے حکومتی لوگوں سے مل لیں, وہ جب بھی بات کریں وہ کہتے ہیں ہاں ہم مانتے تو ہیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ ہے, لیکن ہمیں خدشہ ہے کہ پاکستان مطلب ابھی اپنی طرف سے پورے اقتدامات نہیں کر رہا, پاکستان کو اور بہت کچھ کرنا چاہیے. بات پوچھنے کی یہ ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا, ان کے پاس جو افغانستان کی انفارمیشن ہے وہ تقریباً 30 سالہ پرانی ہے, جو ان کے پاس ناردرن الائنس یا 1980s کی وار کی تھی. اس کے بعد جو انفارمیشن ڈیفیسٹ آیا ہے وہ انہوں نے اوور ایمفسس آف فورس کے تھرو پورا کیے, اینڈ دین دے آر تھنکنگ کہ جی آپ جو ہے کمپلائی کرتے چلے جائیں گے. ہر ایک اسٹیٹ کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے, وہ اس کے بعد کمپلائی نہیں کر سکتی ہے. آپشنس جو ہیں اس میں دیر از اے ورلڈ آؤٹ سائڈ امریکہ آلسو, اور ان کے کنسرنس بھی ہیں کہ یہ خطہ جو ہے اس کے اندر امن رہے, نہ یہ کہ ایک کانفلکٹ زون بن جائے, جس طرح جرمنی اور فرانس نے بھی تنویر صاحب کہا ہے. لیکن اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے, اور وہ تھوڑا سا ذرا اس ہٹ کے ہے, اور وہ ہے ریلیجس. میں سورہ توبہ دیکھ رہا تھا قرآن پاک کی, اور اس میں جو آیت نمبر 7, 8 اور 9 ہے, ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی قائم رہو. اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا لیں تو یہ قرابت کا نہ لحاظ رکھیں اور نہ ہی عہد کا. تو یہ ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومن کے حق میں نہ تو رشتے کا پاس کرتے ہیں اور نہ عہد کی ذمہ داری کا. یہ سورہ توبہ کی 9ویں آیت ہے. اچھا, اب جب کہ واضح طور پہ ہمیں ہمارا دین بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ نہ تو ان کو عہد کا پاس ہے, ہمارے ساتھ الائنس کیا اور الائنس کر کے پھر ہمیں اب ایک دشمن کی صف میں سمجھ رہے ہیں اور اسی طرح ہمیں ٹریٹ بھی کر رہے ہیں. کیا واقعتاً اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ امریکنز کے ساتھ ہمارے تعلقات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ خدا نخواستہ ہم جنگ کی طرف بڑھ رہے ہوں, جہاں پہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں, کشیدگی ان میں کم از کم آ جائے؟ ڈو یو سی دیٹ؟ ویل آئی ہوپ ناٹ. دیکھیے امریکہ ایک حقیقت ہے اور کئی برس تک وہ ایک بہت بڑی حقیقت. ہم بھی تو کیا حقیقتیں چھوٹی ہیں لیکن یہ حقیقت تو ہے. میں وہ عرض کر رہا تھا کہ ایک پرابلم ہے, 190 یا 95 یا 96 ممالک ہیں, ان کو امریکہ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ مینیج کرنی پڑتی ہے, لیکن یہ کوئی بیسس نہیں ہے جو اس وقت ہے کہ وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں ہم سے ڈو مور. یہ کوئی بیسس نہیں بنتا یہ انٹرنیشنل معاملات میں تعاون کا. اس کو بدلنا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر امریکہ کی ضرورت ہے تو امریکہ کو بھی ہماری ضرورت ہے. اتنی ہی ضرورت ہے, بلکہ کم نہیں, یعنی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ اس علاقے میں جو ان کے مفادات ہیں وہ لانگ ٹرم مفادات ہیں. دیکھیے نا, افغانستان جو الجھا ہوا ہے اس مصیبت میں, افغانستان کی اندرونی حالت اچھی نہیں ہے. دیکھیے 7 برس سے یہ ریکنسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں. آج صورتحال کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ افغانستان 178 ممالک کی لسٹ میں سے 174 ممالک پہ کھڑا ہے. 20% افغان ہیں جن کے متعلق UN کی رپورٹس ہیں کہ جو ڈیلی منیمم فوڈ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں 20% کو نہیں ملتی ہے. وہ فاقہ کشی کا لیول ہوتا ہے, یعنی ایک سب ہیومن لیول ہے. تو یہ 7 برس کی ریکنسٹرکشن اور تمام یہ پروپیگنڈا اور اربوں ڈالر وہ کہاں گئے ہیں؟ نارکوٹکس. بلکہ یہ انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. افغانستان میں یہ جو نارکوٹکس کا مسئلہ ہے وہ تمام وہاں جو کانفلکٹ ہے اس کو فیول کر رہا ہے, اس کو فائننس کر رہا ہے. وہ نارکوٹکس کا پیسہ گورنمنٹ بھی استعمال کرتی ہے, کارزائی صاحب کے دوست بھی استعمال کرتے ہیں, وار لارڈز بھی کرتے ہیں, طالبان بھی کرتے ہیں.
یعنی اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو یہ تو ایک بہت ہی طویل لیکن پھر instability کا- ہم بڑھ کس طرف رہے ہیں تنویر صاحب؟ آپ کیا پورا تجربہ آپ کی زندگی کا گزرا ہے اس میں، ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ آر وی ہیڈنگ ٹورڈز اے کلیش اور آر وی ہیڈنگ ٹورڈز سم تھنگ؟ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جنرل مشرف کی ایک مجبوری تھی. ان کی امریکہ سے توقعات یہ تھی، وہ الیکٹڈ لیڈر نہیں تھے، وہ یوزرپر تھے، سیدھی بات ہے. ان کو ملک کے اندر لیجیٹیمیسی آخر دم تک نہیں ملی، ایک دن کے لیے بھی نہیں ملی. ان کی لیجیٹیمیسی 100% یہ ایکسٹرنل لنکیج کے ساتھ تھی. اب جو حکومت ہے یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس وقت تو ایک ہی پارٹی کا صدر ہے، اسی پارٹی کا پرائم منسٹر ہے، وہی پارٹی کیبنٹ کو ڈومینیٹ کرتی ہے. ان کے پیچھے بہت بڑی قوت ہے عوام کی. ٹائم ہمارا بہت کم رہ گیا، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا مختصراً خالد صاحب سے، ہماری صاحب سے ذرا پوچھا جائے. خالد صاحب، ڈیموکریٹک گورنمنٹ جس طرح تنویر صاحب نے کہا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں امریکنز کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں، کوئی فائدہ تو نہیں ہوا ہے. اسرار صاحب، جس طرح تنویر صاحب نے کہا، میرا خیال انہوں نے اشارہ صحیح سمت میں کر دیا. یہ اب پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، لوگوں کی سپورٹ ہے. اب پاکستان جو ہے اس ایشو کو لے جائے، نیشنل اسمبلی میں ڈسکس کرے، اپنی ایک رائے بنائے نیشنل، اور اس پہ جا کے نیگوسیٹ کریں. اس ایشو کو اگنور کرنا یعنی اسمبلی سے باہر رکھنا یہ کوئی ٹھیک بات نہیں. اس سے حکومت کو طاقت ملے گی، تقویت ملے گی، اور وہ ڈیفائن کریں گے کہ یہ جو جنگ ہے یہ کیسے لڑی جائے. اور پھر اس کے بعد قوم بھی آپ کے ساتھ ہوگی، فوج، قوم. پھر اس کے سامنے یہ جو ملیٹنٹس ہیں، انہیں کھڑا ہونا جو ہے انہیں کافی دشوار کم ہو جائے گا. اور لہٰذا اس لیے میرا خیال ہے جو پولیٹیکل آپریشنز ہیں وہ ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں ذرا آگے لے چلیں. اور جو ہارٹس اینڈ مائنڈس کا ایشو ہے، جس طرح بجوڑ میں جو کچھ ہوا، بڑی تکلیف کی بات ہے یہ جو میں کر رہا ہوں. ہم نے کوئی تیاری نہیں کی کہ یہ جو انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز ہیں ان کی ریبیلیٹیشن کیسے کریں گے، انہیں خوراک کیسے پہنچائیں گے. ابھی بھی وہ بڑی خستہ حالت میں رہ رہے ہیں، اور ہمارے دوست بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کر رہے ہیں، جن کے پاس بلینز آف ڈالرز ہیں. ہماری صاحب یہ بتائیے گا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ اب کیا کرے؟ وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو، اور قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ کے بعد ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے. ہماری قوم جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ کیا اس کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ اس کا کوئی کنسرن دیکھنے والا ہے؟ کیسے اس کو آگے بڑھایا جائے تاکہ اس پوری پالیسی میں قوم بھی پیچھے کھڑی ہوئی ہو؟ دیکھیں جی، اگر آپ اپنے جمہوری اداروں کو مطلب منظر عام پہ نہیں لے کے آتے ہیں تو آپ کی قوم کے اندر اس وقت لاوا جو ہے مطلب سر فہرست جو ہے ابل رہا ہے. اور اگر آپ ان کو لیجیٹمیٹ پاورز میں نہیں لے کے آتے ہیں، جہاں ان کو لگتا ہے، عوام کو لگتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہمارے لیڈر ہماری بات کو آگے لے کے جا رہے ہیں. پاکستانی عوام اتنی irrational نہیں ہے، اتنی مطلب غیر سمجھدار نہیں ہے کہ وہ نہیں سمجھ رہی کہ جیو پالیٹکس کیا ہے. آپ ایک ایسے ملک کی پیداوار ہیں جہاں جیو پالیٹکس ہر ایک پاکستانی کی مطلب اٹس پارٹ آف یور نہیں انر گرین. آپ بازار میں چل جائیں، کسی سے چل جائیں، ہر کسی کو پاکستان، امریکہ تعلقات، ہندوستان تعلقات کے بارے میں کچھ نہ کچھ کریں گے. دوسری بات یہ کہ آپ نے جب یہ کر لیا، اس کے بعد آپ کمیٹیز بنائیں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹیز بنائیں، جس کے اندر یہ بات نہ صرف اس کے اوپر تجزیہ کیا جائے بلکہ نیشنل کنسنسس پیدا کیا جائے، جو ریجنل صوبائی حکومتوں سے بھی اور نیشنل حکومت سے بھی مطلب اس کے اوپر انفارمیٹو کام کیا جائے. نہ صرف نیشنل اسمبلی میں جنرل ڈبیٹ ہو بلکہ اس کے اوپر آپ کنسائز مطلب پروجیکٹس کریں. اور اس کی یہ تمام جب آپ کے پاس آ جاتی ہے، آپ کے پاس اگزامپل ترکی کی موجود ہے. امریکہ نے کہا کہ ہم عراق کے اندر مطلب جو ترکی کے ساتھ جی 9/11 کے بعد ترکی نے کہا کہ ہماری پارلیمنٹ نے اس کا بالکل ٹھیک ہے. اور پارلیمنٹ کا جو ایک رول ہے جو ہم کہتے رہتے ہیں اکثر کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے. جی اس وقت آپ پاس ایک طاقتور صدر ہے جس کے پاس چاروں طرف سے مطلب سپورٹ حاصل ہے. آپ کے پاس پرائم منسٹر اسی پارٹی کا، تو آپ کو کس چیز کا انتظار ہے؟ انتظار پولیٹیکل ول کا ہے، اور اللہ کرے کہ وہ ہم دیکھ سکیں. تنویر صاحب آپ کا بہت شکریہ، خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ، ماری صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین آپ بھی دعا کیجیے گا کیونکہ یہ معاملہ جو ہے کچھ گڑبڑ ہو چکا ہوا ہے، اور اس میں ہماری قوم کے جو کنسرنز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم ایک آزاد قوم ہیں. ہماری سوورنٹی جو ہے وہ اگر خطرے میں پڑتی ہے تو ہم اس کے اوپر ریئیکٹ کریں گے. اور جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف نے بھی ریئیکٹ کیا اور ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ نے بھی ریئیکٹ کیا ہے اس حوالے سے.
اور ہمارے دوست جو ہیں سو کالڈ امریکنس، ان کو بھی تھوڑا سا ذرا سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ پاکستان کے متعلق کیا سوچتے ہیں اور پاکستان کے کنسرنس کو وہ کیسے ایڈریس کرتے ہیں. دس از کرٹیکلی امپورٹنٹ. اگر وہ نہیں ایسا کریں گے تو معاملات جو ہیں وہ ان کے لیے بھی خراب ہوں گے اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بھی خراب ہوں گے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو اور سینس پرویل کرے اور جلدی پرویل کرے، تو اللہ کرے کہ معاملات ٹھیک ہو سکیں گے. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری جو ای میل ایڈریس ہے وہ بھی آپ یوز کیا کریں، ہمیں اپنی ای میلز بھیجا کریں، اور وہ ہے israr@ptv.com.pk israr@ptv.com.pk. سپردم بتو مائے خیشہ تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانوں کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. منڈے کے دن انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.